السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر جمعہ کے دن کی برکتیں کیا ہیں، اور کیوں اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کیا 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 ہے، کس کس چیز کو ڈیولپ کیا، بنایا ہے، اور میرے نبی کی 10 سنتیں ہم اور آپ سن بھی چکے ہیں، سمجھ بھی چکے ہیں کہ سرکار کی ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب۔ آقا فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں فتنے کے دور میں میری ایک سنت پر عمل کرتا رہے، مضبوطی سے ایک سنت کو پکڑے رہے، اس کو قیامت کے دن 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سوچیں 10 سنتیں جمعہ کے دن ہیں، کوئی ہارڈ سنتیں نہیں ہیں، ہم اور آپ کرتے بھی ہیں لیکن الٹا سیدھا، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر لیں۔ اگر 10 سنتوں پر ہی عمل کر لیا آپ نے روز جمعہ صرف 8ویں دن، تو انشاءاللہ رب العزت فرمان نبوی کے مطابق ہم اور آپ 1000 شہیدوں کا ثواب پائیں گے۔ ویڈیو کو پوری دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ایک حدیث سنتے اور سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن ہوتا ہے اور نماز کے لیے اعلان ہوتا ہے، یعنی اذان کہی جاتی ہے، تو اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر آ جاتے ہیں اور لوگوں کے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کون کون آ رہا ہے، کب کب آ رہا ہے، اور اس کا مقام بھی آقا نے بتایا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے 10 سنتیں سن لیں۔ سرکار کی سنت ہے جمعہ کے دن مسواک کرنا۔ مسواک تو ہر وضو کے لیے کرنا سنت ہے، لیکن خاص طور سے کیونکہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو ہر نماز نہیں پڑھتے، خیر مولا ان کو نمازوں سے محبت عطا فرمائے، ماں جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں جمعہ کے روز مسواک کرنا، یہ سرکار کی سنت ہے، ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ برش کرتے ہیں، ایسے دانتوں پر انگلیاں رگڑتے ہیں، اس سے بہتر ہے مسواک کر لیں، سرکار کی سنت ادا ہو جائے گی۔ دوسری سنت میرے نبی کی ہے غسل کرنا۔ اگر آپ پاک ہیں، پاک مسلمان کو رہنا ہی چاہیے، پھر بھی بعض مسلمان ہوتے ہیں جو ناپاک رہتے ہیں، تو اگر آپ پاک ہیں تو وضو پر وضو کر لیں، غسل پر غسل کر لیں، ثواب کی نیت سے ثواب بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا، پلس میں اپنے نبی کی سنت بھی زندہ کر لیں گے جس کا بہت بڑا ثواب ہے آپ کے لیے۔ تو دوسری سنت ہو گئی سرکار کی کہ غسل کر لینا۔ اگر تکلیف ہے، پریشانی ہے، یا بڑی زیادہ سردی ہے یا بیماری ہے تو اس وقت کوئی دقت نہیں، آپ ویسے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں پرانے غسل سے، اور کوئی فرض بھی نہیں ہے کہ آپ غسل کریں، لیکن بہتر ہے، سرکار کی سنت ہے، ضرور کریں، کوشش کریں کرنے کی۔ تیسری سنت سرکار کی ہے صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ ہم لوگ کپڑے ویسے بھی صاف ستھرے ہی پہنتے ہیں، کہیں جاتے ہیں شادی فنکشن، مارکیٹ بازار کچھ خریدنا ہے تو کپڑے اچھے اسٹینڈرڈ پہن کر کے جاتے ہیں، لیکن جمعہ کے روز خاص خیال رکھیں، دھلے ہوئے ہوں، اچھے ہوں، صاف ستھرے ہوں، ضروری نہیں نئے ہوں، لیکن اگر نئے کپڑے ہیں تو ان کو پہننے کی بھی شروعات جمعہ سے ہی کریں، اس سے پہلے نہ پہنیں، یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ اور سنیں، سرکار کی چوتھی سنت ہے تیل لگانا اور خوشبو لگانا۔ خوشبو لگانا، عطر لگانا اور تیل لگانا، یہ سرکار کی سنت ہے، اس پر عمل کریں، اس سے لوگ آپ سے قریب بھی ہوں گے، لوگ آپ سے محبت بھی کریں گے، اور آپ کی خوبصورتی میں اور نکھار آئے گا، اور اللہ پاک و صاف بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ سرکار کی 5ویں سنت ہے مسجد جلدی پہنچنا۔ کچھ لوگوں کی ہمارے سماج میں عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ لوگ جب اذان ہو جاتی ہے، صلات ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب امام صاحب تقریر کرنے لگتے ہیں، جب امام صاحب کی تقریر کا لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، آخری سٹیج ہوتی ہے، اس وقت پہنچتے ہیں اور الٹا سیدھا وضو کرتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے خطبہ ہو رہا نہیں ہو رہا، خطبہ ہونے والا ہے، بس اپنی سنتیں ادا کرنے لگتے ہیں۔ اس سے پرہیز کریں، کم سے کم ایک دن نکالا ہے تو اس دن سکون سے اللہ کی عبادت کر لیں، زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، دین کی بات سمجھیں، جو وہاں پر بتائی جا رہی مسجد میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی واقعہ ہوگا، کوئی حدیث ہوگی، کوئی قرآن کا جز ہوگا، جس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جمعہ کے روز جلدی مسجد پہنچنا، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ چھٹی سنت ہے مسجد پیدل جانا۔ اگر مسجد بہت دور ہے، کچھ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں، جہاں سے مسجد کافی دور ہوتی ہے، یا کچھ لوگ بزنس مین ہوتے ہیں جن کو جلدی پہنچنا ہوتا ہے کام پر، تو وہ جا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن سنت سرکار کی یہی ہے کہ آپ پیدل مسجد جائیں۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں سنت امام کے قریب بیٹھنا۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے میں غلط ہے کہ کچھ لوگ قطعی لیٹ میں آتے ہیں
اور دیکھتے ہیں 4 سے 6, 6 سے 8 صفیں لگی ہوئی ہیں، پھر بھی لوگوں کے کاندھے فلانگ فلانگ کے دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں، اگلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلط ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جہاں آئیں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، پہلے کوشش کریں کہ آپ آگے ہی پہنچے، جلدی آ جائیں، آگے پہنچ جائیں گے۔ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی سنت ہے سرکار کی۔ اس کے بعد میرے نبی کی 8ویں سنت ہے جمعہ کے روز خطبے کو غور سے سننا۔ آج کل لوگ خطبے کے وقت ادھر ادھر نظر گھماتے رہتے ہیں، مسجد کی ڈینٹنگ پینٹنگ، زینت، روشنی، بلب دیکھتے رہتے ہیں، پنکھے دیکھتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے، ادب کے ساتھ نیچے نظر کرنے کے بعد با ادب سجدے کی حالت، رکوع جیسے ہم لوگ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں اسی حالت میں بیٹھیں، اور دھیان سے خطبے کے الفاظوں کو سننا ضروری ہے ہمارے اوپر۔ کچھ لوگ سنتیں بھی اس سمے پڑھنے لگتے ہیں، ان کو احتیاط رکھنا چاہیے، اس سے بچیں۔ اس کے بعد سرکار کی 9ویں سنت ہے کثرت سے درود پڑھنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جمعہ کے روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ اس دن تمہارا درود بالخصوص مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، یا میں خود اس کو سننے کے لیے آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔ اس کے بعد سرکار کی 10ویں سنت ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ تو یہ سرکار کی 10 سنتیں ہو گئیں، جن کو آپ حضرات سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کریں، اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد رجسٹر کو کھولتے ہیں، نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں، کون آیا کون آیا کون آیا کون آیا۔ اور آقا فرماتے ہیں جب تک خطبہ نہ ہو تب تک وہ کھڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے صحیفے کو، اپنی کتاب، اپنا رجسٹر، نوٹ بند کر لیتے ہیں اور اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں یا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جو انسان پہلے آیا، سب سے پہلے آتا ہے، اس کی مثال یہ ہے، آنے کے بعد پہلی صف میں بیٹھ گیا، اس کی مثال یہ ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ جو پہلے آیا اس کی مثال یہ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا ہو۔ پھر آقا فرماتے ہیں جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، یعنی جو دوسری صف میں بیٹھتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک اللہ کی راہ میں گائے صدقہ کی ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو انسان 3rd نمبر پہ آتا ہے، تیسری صف میں بیٹھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے اس نے کوئی میڑا یا بکری اللہ کی راہ میں قربان کی ہو، صدقہ کی ہو۔ جو انسان 4تھے نمبر پر آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں مرغی قربان کی ہو۔ اور جو 5ویں پر آتا ہے، 5ویں صف میں بیٹھتا ہے آ کر کے، ان کی مثالیں ایسی ہیں جیسے انہوں نے ایک انڈا عطا کیا ہو۔ تو بتائیں صرف 4 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 25 منٹ پہلے جانے پر ہمیں ثواب اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کا ملے، تو کیوں کر کے ہم اس کو چھوڑیں؟ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں پہنچنے کی، اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہے جو ہمارے اور آپ کے ساتھ جانا ہے۔ باقی آپ حضرات دنیا میں کچھ بھی کر لیں، کتنا ہی بنا لیں، کہیں کچھ نہیں لے کر کے جائیں گے۔ اور جمعہ کے بڑے فضائل ہیں۔ بروز قیامت جب قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے بارے میں بھی آقا بتاتے ہیں کہ وہ دن بھی جمعہ کا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی جمعہ کے دن بنایا گیا۔ بہت سے کام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر لگی تھی جمعہ کے روز۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جمعہ کے روز ہی نکلے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام عالی مقام کی شہادت بھی بروز جمعہ ہوئی۔ تو جمعہ کی خاص عزت کیا کریں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کریں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا کریں، چھوٹی چھوٹی سرکار کی سنتوں پر عمل کیا کریں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کے تمام اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔